صل علی محمد اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ میرے دوستو، الذی خلق الموت والحیات، اللہ جل شانہ نے زندگی کو اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ پاک اس بندے کا امتحان لے سکے۔ اور دیکھو، امتحان کا تعلق جہد کے ساتھ ہوتا ہے، کوشش کے ساتھ ہوتا ہے، محنت کے ساتھ ہوتا ہے، اور امتحان میں وہ کامیاب ہوتا ہے جو جہد، کوشش، محنت اور محنت مسلسل کرے۔ اور جو محنت مسلسل نہیں کرتا وہ کچھ دنوں کے بعد تھک ہار کے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ جو شخص محنت مسلسل کرتے ہیں آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، دنیا میں نظام سارا کا سارا ان لوگوں کو دے سکتا ہے۔ جو جہد مسلسل کرتے ہیں، جو محنت مسلسل کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا نظام ان کے لیے بنتا ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا۔ آپ نے دیکھا دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے لیے، مال کے لیے، چیزوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی مشقت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ترقی کو محنت سے جوڑا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ترقی کو محنت سے جوڑا ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اللہ پاک اس کو اتنا نوازیں گے۔ یہ اللہ جل شانہ کا اصول ہے۔ دیکھو، ایک قدرت اللہ ہے، ایک سنت اللہ ہے۔ ایک اللہ جل شانہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے۔ اور اللہ پاک کی قدرت یہ ہے، میرا رب چاہے بغیر کوشش کے دے سکتا ہے اور بغیر محنت کے دے سکتا ہے۔ میرا رب بغیر کوشش، بغیر محنت، بلکہ میں نے ایک اللہ والے سے سنا، عجیب بات سنی، بغیر قصد کے اور بغیر جہد کے اللہ دے سکتا ہے۔ اب قصد کسے کہتے ہیں؟ قصد کہتے ہیں ارادے کو۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو مال بغیر ارادے کے ملتا ہے، نعمتیں بغیر ارادے کی ملتی ہیں، چیزیں بغیر ارادے کی ملتی ہیں۔ اللہ چاہے بغیر ارادے کے نفع دے دے۔ اور پھر اگلا لفظ کیا فرمایا؟ بغیر ارادے اور بغیر کوشش کے میرا رب دے سکتا ہے۔ اللہ بغیر ارادے کے بھی دے سکتا ہے، اللہ جل شانہ بغیر کوشش کے بھی دے سکتا ہے۔ اور اللہ دیتے ہیں، اللہ پاک دکھاتے ہیں، اللہ پاک دیتے ہیں، اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ میں نے کیسے لوگ تھے، کتنے فقیر تھے، ان کو غنی بنا دیا، اور کتنے غنی تھے ان کو فقیر بنا دیا۔ آج خاتون مجھے کہنے لگے میرے غم کی کہانی آپ کیا سنتے ہیں، میرے پاس کوٹھیاں، گاڑیاں اور بنگلے تھے، آج عالم یہ ہے کہ ایک اوپر کا چوبارہ ہے، 2 کمروں کا، غالباً یہ کہہ رہی تھی، اس میں زندگی کی میں دن رات بسر کر رہی ہوں۔ میرے اندر آپ کیا پوچھ کے دیکھتے ہیں، اللہ نے مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں پھینک دیا۔ اللہ جل شانہ ہو میرے دوستو، اللہ پاک نے دنیا کا نظام تو محنت سے جوڑا ہے، لیکن یہ ہے اللہ کی سنت۔ گندم بوؤ گے، گندم کاٹو گے، اور باجرہ بوؤ گے، باجرہ کاٹو گے۔ اور ایک میرے اللہ جل شانہ کی قدرت ہے، اور وہ قدرت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، میرا رب بغیر بوئے دے سکتا ہے۔ ساری کائنات میں سب سے پہلے پہلا گندم کا دانہ کس نے دیا؟ ساری کائنات میں سب سے پہلے باجرہ کا دانہ کس نے دیا؟ ساری کائنات میں بکری سے بکری آ رہی، انسان سے انسان آ رہا، پہلا انسان کس نے بنایا اور پہلی بکری کس نے بنائی؟ اللہ ہی نے بنائی۔ اللہ جل شانہ کی یہ قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ اللہ بغیر اسباب کے دینا جانتا ہے، اور بغیر اسباب کے کس کو ملتا ہے؟ آج ایک گر بتا دوں، بغیر اسباب کے جس کو ملا ہے وہ اعمال کے ذریعے ملا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے خزانوں سے، ایک بندہ کہنے لگا مجھے رب کے خزانوں سے لینا آتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے خزانے تو بڑی وسیع ہیں۔ کہا کتنے وسیع ہیں؟ کہنے لگا ساری کائنات کے سمندر، ساری کائنات کی برف،
اور ساری کائنات کے زیر زمین پانی اور ساری کائنات کی بارشیں جتنی آئیں، جتنی ہو رہی اس وقت پوری کائنات میں جہاں جہاں بارش ہو رہی، اور جتنی آئیں گی، جتنا پانی ہے، جتنا آئے گا، جتنا تھا، یہ سارا پانی اکٹھا کرو، اللہ جل شانہ کے پاس پانیوں کے سمندر کے خزانے ہیں، یہ ان میں ڈالو، یہ سارا قطرہ ہے میرے رب کے پاس سمندر ہے۔ کہنے لگا میں اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینا جانتا ہوں، اور مجھے طریقہ آتا ہے، مجھے فن آتا ہے، مجھے سلیقہ آتا ہے۔ کہنے لگے ہمیں بھی بتا دے وہ فن اور سلیقہ۔ کہنے لگے وہ فن اور سلیقہ ہے اعمال کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے۔ میں نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہوں، یا اللہ ساری کائنات کے خزانے ہیں ہی تیرے پاس۔ اور ایک حدیث کا مفہوم سنا دوں، آج کے بعد یاد رکھیے گا، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، رزق کے خزانے میرے اللہ کے عرش کے ساتھ ہیں، اور یہ برتن ہے، کسی کو بھر کے دینا ہے، کسی کو آدھا دینا ہے، کسی کو چوتھائی دینا ہے، کسی کو چٹکی دینی ہے، کسی کو کچھ نہیں دینا۔ رزق کے خزانے میرے اللہ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ارے رزق کے لیے نسلوں کی، رنگوں کی، مزاجوں کی تخصیص نہیں، عقل کا تعلق رزق کے ساتھ نہیں، ہوشیاری کا تعلق رزق کے ساتھ نہیں، بس رزق کے ساتھ ایک چیز ہے، وہ ہے عطا کا تعلق، جس کو عطا کرتے ہیں، یہ اس کی قدرت ہے۔ میں قدرت بیان کر رہا ہوں، اب ایک پہلو اور آئے، ایک اس کریم کی سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ جتنا محنت کرے گا اتنا پائے گا، یہ اس کی سنت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ گے۔ تو دنیا جو ہے محنت کا نام رکھا ہے اللہ پاک نے، دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے جہد کو جوڑا ہے، محنت کو جوڑا ہے۔ دنیا پہ کر لو گے دنیا مل جائے گی، آخرت پہ کر لو گے آخرت مل جائے گی۔ وہ تو اپنے آپ کو میرے پیارو اللہ والو مصروف کرنا ہوگا۔ ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا، بعض اوقات پیشاب آیا ہوا، ہمارے شاہی معالج تھے ریاست بھاولپور کے، خواجہ رحیم اللہ ان کا نام تھا، نواب آف بھاولپور کے شاہی معالج تھے، ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ ان کی دیوار تھی۔ جا رہے تھے، ہندوؤں کا دور تھا، ایک گرمی تھی تو پنکھے ایئر کنڈیشن کا نظام تو تھا نہیں، لوگ گلیوں میں اس طرح سائے میں وقت گزار دیتے تھے۔ ایک ہندوؤں کی لڑکی جو ہے وہ گلی میں بیٹھے چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا نا، جوتا اتار کے اس کو مارنا شروع کر دیا، آؤ دیکھا نہ تھا، پوچھا ہی نہیں کیا ہے، اس بیچاری کا پیشاب نکل گیا، جوتا مار کے چلے گئے۔ اب ہندو نے کہا کہ یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ، شاہی معالج ہے نواب آف بہاولپور کا، اور سارے اکٹھے ہو کے ان کے گھر گئے، اور تھا بھی پڑوس، فقیر کے جو والدین کا آبائی گھر ہے، دادا پردادا کو ان کی دیوار کے ساتھ دیوار ہے۔ اب گھر گئے، انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ اور کہنے لگے یہ پیشاب روک کے بیٹھی ہوئی تھی، اور میں گزرا، اور میں معالج ہوں، میں نے دیکھا اس کی دماغ کی رگ پھٹ جاتی اور مر جاتی۔ اب اس کا حال یہی نہیں تھا کہ اس کو کہوں بیٹی اٹھ پیشاب کر، وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا، طبیعت اس کی بہت خراب ہو رہی تھی، یہ اس نے اپنے آپ کو چرخہ کاٹنے میں اتنا مصروف کیا ہوا تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو اوپر ایسا تشدد کیا جائے کہ اس کا پیشاب نکل جائے۔ تو اس کے لیے میں نے جوتا اتارا اور سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کا پیشاب نکل گیا۔ اب سنو عجیب بات، وہ ہندو جو ناراض ہو کے آئے تھے وہ دعائیں دیتے ہوئے گئے۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا تھا، یہ واقعہ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات انسان دنیا کے اعتبار سے اتنا مصروف ہوتا ہے، اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھتا ہے، اتنا مصروف رکھتا ہے،
اسے پیشاب کی، حاجات کی، کھانے کی چیزوں کی غرض کیا، طلب کیا، ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کی محبت میں، اعمال میں، تسبیحات میں، ذکر میں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ اور اللہ کے بندے ہیں ایسے جو اللہ کی محبت کے جام پی چکے ہیں، بظاہر دنیا کے مشغلوں میں ہیں۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مرکات میں عجیب بات لکھی ہے کہ میں حج پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ملتزم کو اور رو رہا اور رو رہا اور رو رہا۔ میں نے اس کے قلب پہ توجہ کی، دل پہ توجہ کی۔ اللہ جل شانہ کی دل پہ جو توجہ ہے یہ ہر کوئی نہیں لے سکتا۔ دل پہ توجہ کی، جو توجہ کی نا اس کے دل کو غافل پایا۔ اس کی آنکھیں رو رہی تھی، دل نہیں رو رہا تھا، دل دنیا میں مشغول تھا۔ اس کی صرف آنکھیں رو رہی تھی، دل نہیں رو رہا تھا، دل دنیا میں مشغول تھا۔ اس کی صرف آنکھیں رو رہی تھی، دل نہیں رو رہا تھا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، دل دنیا میں مشغول تھا۔ کہ میں نے مینا میں دیکھا، بازار لگی ہوئی تھی، ایک بندہ کپڑا بیچ رہا تھا، لوگ اس کے کپڑے کو خرید رہے تھے، مال آ رہا تھا۔ میں نے اس کے دل پہ توجہ کی، اس کا دل اللہ کی ذات میں ایسا مشغول تھا، ایسے ہے جیسے وہ کعبہ میں کھڑا ہے۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اب اس کی اور مثال سنیں۔ تاجر رات کو سویا ہوا کہتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دکانداری کر رہا ہوں۔ خواب دیکھتے ہیں، سوتے میں بھی وہی خواب دیکھتے ہیں۔ کئی لوگ بتاتے ہیں مجھے، کہتے جو سارا دن جو ہے دکانداری کرتے ہیں۔ ایک کنڈکٹر کہنے لگا کہ میں سارا دن جو ہے نا خواب میں، اس کی بیوی بھی کہنے لگی رات کو سوتا ہے تو پھر آوازیں لگانا شروع کرتے ہیں، باٹی 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 باٹی، آواز لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آوازیں کیوں لگاتا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھیں، آوازیں کیوں لگاتا ہے؟ آدمی سارا دن میں جس چیز پہ محنت کرتا ہے، جب زندگی کی اس کی شام آتی ہے اس وقت وہی آوازیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں، اس کو جب نیند آتی ہے۔ اور یاد رکھنا، نیند آدھی موت ہے۔ اور اس نقطے کو آج سنتے جائیے گا، جو نیند کے اندر نکلے گا نا وہی آخری وقت میں نکلے گا۔ آدمی ساری زندگی جس چیز پہ محنت کرے گا، سارے مال پہ محنت کرے گا، مال ملے گا۔ جان پہ محنت کرے گا، جان بنے گی۔ حسن پہ محنت کرے گا، حسن نکھرے گا۔ ایمان پہ محنت کرے گا، اعمال پہ محنت کرے گا، اور اپنا رابطہ اللہ کی ذات عالی سے جوڑنے میں محنت کرے گا، اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ میں آج حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دامت برکاتہم کی خدمت میں گیا، میں حضرت اجازت نے حاضری کی، 2 لفظ فرمائے، ولی صاحب بھی ساتھ تھے، ایک عجیب بات فرمائی۔ فرمانے لگے 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں اگر گناہ کا ارادہ کیا جائے تو ارادے سے گناہ کا پورا گناہ کا عذاب مل جاتا ہے۔ اور میں اب مثال دی، مان لے کہ میں نے گھر سے چابیاں لی، گھر گیا کسی کے، تیرے گھر آیا اور خزانہ دیکھا، خزانہ پڑا ہوا تھا، اس پہ چابیاں لگانے کی کوشش کی، خزانہ نہیں کھل سکا۔ میں نے چونکہ گناہ نہیں کیا، مجھے گناہ کا عذاب یا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ایسی جگہ ہیں جہاں گناہ کے ارادے سے گناہ لکھ دیا جاتا ہے، صرف گناہ کا ارادہ کیا وہاں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہاں کچھ لوگوں نے اللہ جل شانہ کی ذات پہ محنت کی ہے، اپنے ایمان پہ محنت کی ہے۔ وہی مکہ مکرمہ تھا جہاں کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہی لوگ تھے جو دنیا کے سب سے وحشی لوگ تھے، وہی جگہ ہے جس کے قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون، آگے وہذا البلد الامین۔ ہاں، یہ مکہ مکرمہ کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ جگہ تو وہی ہے، وہی سنگلاخ خشک پہاڑ جہاں زندگی کا نظام نہیں تھا، جگہ تو وہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی ذات پہ محنت کی ہے اور اپنے من کے اندر رب کو لانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی قسم،
جس جگہ اللہ کی محبت کے ترانے اور جس جگہ اللہ کی محبت کی محنت کی جائے وہ جگہ مسجد بن جاتی ہیں، اور ان کو مسجد کو اللہ پاک قیامت کے دن عرش پہ اٹھا لیں گے۔ وہ شہر اگر جن شہروں پہ محنت کی جائے وہ شہر مکرم اور محترم بن جاتے ہیں، ان شہروں پہ اللہ پاک اپنا عذاب نہیں بھیجتے۔ اس لیے فرمایا قیامت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہ نہیں آئے گی، اور دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ جگہ تو وہی ہے۔ کچھ لوگوں نے محنت کی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں۔ اللہ والو، مال پہ محنت کی، مال کے نقشے بنے، چیزوں پہ محنت کی، چیزوں کے نقشے بنے، اور ان کی قیمت دل میں آئی۔ نئی گاڑی کو کوئی آدمی کیل لے کے اس پہ خراشیں ڈال رہا، حالانکہ گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوتا خراشیں ڈالنے سے۔ اسپیکر بند کرتے، گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوتا خراشیں ڈالنے سے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سفر کرنے میں وہی، ٹھنڈک دینے میں وہی، ہیٹر کے انداز میں وہی، ساری چیز میں وہی ہوتی ہے۔ گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، کچھ نقصان نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں گاڑی کا حسن خراب ہو گیا۔ مومن کا بھی حسن خراب ہوتا ہے۔ تو اس دن سڑک پہ جا رہا تھا، ایک دیوانہ آدمی نا ایسی نا موٹروں کو روک رہا تھا، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ لوگ اس کو دیکھ کے مسکرا کے جا رہے تھے۔ ایک اندر سے آہ نکلی، وہ کیا آہ نکلی؟ اس کے پاس پولیس سارجنٹ کی وردی نہیں ہے، اگر یہی شخص اس کی وردی میں کھڑا ہوتا لوگ مسکراتے یا سر جھکاتے؟ ایمان والا جب ایمان کی وردی سے جاتا ہے، مومن جب مومن کی وردی سے جاتا ہے تو اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی حرکات ایسی ہوتی ہیں جس پہ خود شیطان بھی ہنستا ہے۔ جب بندہ اپنی دعاؤں کے بے توجہی سے مانگتا ہے، جب بندہ اپنی دعاؤں کو بے غرض ہو کے مانگتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا میں کیا کیا رہا ہوں، مانگ کیا رہا ہوں، اس پہ اللہ پاک مسکراتے ہیں، میرے بندے تو کس کے ساتھ توجہ کر رہا؟ اللہ پاک اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، پھر جب اس کی توجہ نہیں ہوتی اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ والو، زندگی کے ہر نظام پہ، زندگی کی ہر ترتیب پہ محنت کی ضرورت ہے۔ چیزوں پہ محنت کر کے چیزوں کے نفعوں کا پتہ ہے۔ بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، تھوڑا سا، اس کو کاغذ اور نوٹ کی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز بتاتی ہے؟ وہ گھر کا ماحول بتاتا ہے کہ بیٹا یہ نوٹ ہے۔ اس نے نوٹ کی قیمت کے چرچے سنے، اس نے نوٹ کی قیمت کے چرچے دیکھے، اس نے نوٹ کو لکھتا ہوا دیکھا، نوٹ کو پڑھتا ہوا دیکھا، نوٹ کی قیمت دیکھی، نوٹ سے ہوتا ہوا دیکھا، اسے نوٹ کی قیمت کا پتہ چلا۔ پھر آدمی کچھ بڑا ہوا، اس نے ووٹ کی قیمت دیکھی، اس نے کہا ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے، ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے، ہار اور جیت کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک سنت اور ایک نیکی سے قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ کہتے سنت ہی تو ہے، اور ایک کھاد کی بوری کم کر دو، ذمہ دار کہتے ہیں نا فصل تھوڑی ہو جاتی۔ انہیں کہ ایک سپرے کی بوتل جہاں 2 بوتلیں لگنی تھی 1 ایکڑ میں، وہاں 1 بوتل لگا لے سپرے کی، کہے نا کیڑا نہیں مرے گا، وہی فصل ضائع ہو جائے گی۔ ہے ایسے؟ معلوم ہوا کہ تھوڑی سی چیز کی کمی سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، آخرت کی کمی، اعمال کی کمی سے، سنتوں کی کمی سے، فرائض کی کمی سے، اور اپنی زندگی کو ایمان اعمال میں نہ لگانے سے اور اپنی زندگی پہ محنت نہ کرنے سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ زندگی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ دلوں کے چین کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں 30 گولیاں کھانے والا نیند کی اور 40 گولیاں کھانے والا خودکشی کرتا نہیں کرتا؟ میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو نیند کی گولیوں کے ایسے عادی بن گئے، میں نے خود ان سے سنا، وہ کہتے ہیں نیند کی 30 گولیاں 40 گولیاں کھاتے ہیں، اب خود نیند نہیں آتی۔
اللہ کریم نے چین لوٹ لیا ہے، اندر سے چین چھین لیا ہے۔ ہم نے چیزوں پہ محنت کی اور چیزوں سے آرام پانے کے لیے مسائل لائے، ایئر کنڈیشن لائے، ساؤنڈ پروف، یعنی ایسی جگہ جہاں آوازیں زیادہ نہ آئیں، ویسے کمرے لائے، بہترین قالین لائے، پھر اس کے اندر مچھر نہ آئے، اس کے مارنے کے لیے جالیاں، پردے، اس کا انتظام کیا، ساری چیزوں کا انتظام کیا، کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہ آئی، چین نہ آیا، سکون نہ آیا، اللہ نے زندگی سے چین چھین لیا۔ پھر وہی شخص جو اپنے تن پہ محنت کرتا ہے، مجھے سب کہنے لگے مجھے نیند نہیں آتی تھی، پھر میں نے سینے پہ تسبیح رکھ کے پڑھنا شروع کر دی، 100 دفعہ سورۃ فاتحہ میں اپنے سینے پہ رکھ کے، ایک ملوں کا مالک کہنے لگا 100 دفعہ مجھے سینے پہ میں تسبیح رکھ کے پڑھنا شروع کر دی، سورۃ فاتحہ 100، یعنی ایک تسبیح میں پڑھتا تھا سینے پہ رکھ کے۔ کہنے لگا کچھ عرصہ پڑھی، مجھے نیند آنا شروع ہو گئی، پھر خود ہی کہنے لگا ہاں حقیقت ہے، مال اور چیزوں پہ محنت کرنے سے اندر کا وجود خالی ہو جاتا ہے، پھر اندر کی روح کو پھر غذا دیں اگر، پھر روح بھر جاتی ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگے سنا تھا کسی فقیر سے کہ بھوکے بندے کو نیند نہیں آتی، میں نے سمجھا شاید کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، روح کا تعلق کھانے سے نہیں، روح کا تعلق روح غذا سے ہے، اور روح کی غذا اللہ کا نام ہے، میرے اللہ کا نام ہے، روح کی غذا تو اللہ کا نام ہے۔ بہت اچھا کھانا نہ کھائیں، آخر نیند نہیں آتی، بھوک سے نیند کہاں آتی ہے؟ آج روح پیاسی ہے، آج روح بھوکی ہے۔ اچھا پھر اللہ پاک بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، پھر روح اگر بھوکی گئی، اس کی غذا پھر جہنم میں جلے گی، پھر نقصان ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ پھر اللہ جل شانہ نے کیا کیا، اس کو کسی مصیبت میں، کسی بلا میں، کسی وبا میں، کسی قحط میں، کسی مرض میں، کسی پریشانی میں اس کو مبتلا کر دیا، اور پھر اس نے اس پہ صبر کیا۔ اور آج ایک چیز بتا دوں، ایک اللہ والے نے عجیب بات فرمائی، اور میں آدمی پہ کبھی صبر پہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، صبر پہ کبھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک کہ صبر کے ساتھ تقوی نہیں ہو۔ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ جل شانہ نے جب بھی صبر کو بیان کیا ہے، ساتھ تقوی کو بیان کیا ہے، جب بھی صبر کو بیان کیا ہے۔ اس وقت ہم پوری امت مسلمہ پس رہی ہے، یعنی 100-150 بندے کا مر جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 100-150 بندہ مر گیا، اور پھر عالم بے حسی کا یہ ہے 2 دن کے بعد اس حادثے کو ہم بھول کے نئے حادثے کے منتظر ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ مدد نہیں کرتا، اور پھر ہم کفر کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب اتنا ظلم ہو رہا، ہمارے پاس صبر ہے، تقوی نہیں ہے۔ آج میری بات یاد رکھیے گا، یہ کسی اللہ والے کی بات عرض کر رہا ہوں، بہت قیمتی موتی ہے، اس کو سمجھنے والے ہی سمجھ پائیں گے۔ صبر ہے، تقوی نہیں ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کر دوں، تقوی کرنے کو نہیں کہتے، تقوی نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تقوی کرنے کو نہیں کہتے، تقوی نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے، تقوی گناہ سے بچنے کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تقوی نیکی کو نہیں کہتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ حضرت ایک شخص ہے، بہت عبادت کرتا، بہت تسبیح پڑھتا، بہت ذکر کرتا ہے، بہت اعمال کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا ایک اور شخص ہے، نیکی تھوڑی کرتا ہے، یعنی فرائض پورے پڑھتا ہے، سنتیں پوری پڑھتا ہے، نہ نفلی روزے رکھتا ہے، کبھی تہجد پڑھ لیتا ہے، کبھی کچھ، یعنی فرائض تو کرتا ہے، نوافل نہیں کرتا، عبادتیں زیادہ نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے ایسے بچتا ہے جیسے سفید کپڑے پہ داغ۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے وہ دوسرا بندہ پسند ہے جو نیکی تھوڑی کرتا ہے، گناہ سے زیادہ بچتا ہے۔ نظروں کا گناہ زندگی کو بربادیوں کی طرف لاتا ہے، گناہ رزق کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہ، میں نے ایک پولٹری فارم والے سے ایک لفظ سنا، حالانکہ ایسا بندہ اس نے گھما کے رکھ دیا، کہنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ 6 ہفتے لگتے ہیں، پتہ نہیں 7 ہفتے میں مرغی تیار ہوتی ہے، واللہ 6 سے 7 ہفتے میں
کہنے لگے یہ پولٹری فارم بھی ایسے ہے کہ بس ایک پل کے اندر امیر اور ایک پل کے اندر غریب. اور پھر خود کہنے لگا وبا آئی، مرض آیا، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور لوگوں کی مرغیاں ڈھیروں کے ڈھیر مر گئی. انہوں نے مرغیوں کو آخر مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگانا پڑی ڈھیروں کو. لیکن میں نے دیکھا ہے، وہ شخص کہنے لگا جس فارم میں گناہ نہ ہو، بے نمازی نہ ہو اور ناپاک شخص نہ ہو، وہاں بیماری نہیں آتی. اور آپ اس فارم والے کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں جس گھر میں گناہ نہ ہو، جس گھر میں بے نمازی نہ ہو، اور جس گھر میں آپ کی 29-21 گاڑی کس کی ہے؟ خط لگائیے آپ پیچھے کریں اور 29-21 کیا تو یہی ہے. گھر گھر ٹوٹا ہوا ہے، گھر گھر ویران ہے، گھر گھر بے آباد ہے، گھر گھر سے آہوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ارے میرے پاس تو ایسے جلے ہوئے گھر آتے ہیں، بعض اوقات تو پریشان ہو جاتا ہوں. اور خاص طور پر جب میں خط لے کے بیٹھا ہوتا ہوں. آج صبح میں نے ٹھیک 7:30 بجے موبائل بند کر دیا، اور میں جو خط لے کے بیٹھا ڈھیر لگا ہوا تھا ڈاک کا، اور میں نے کہا میں نے نکالنا ہے آج ہر شکل میں، اور ایک خط پہ غور کرنا ہے. یقین جانیے کھانا بھول جاتا ہے، پینا بھول جاتا ہے. خطوں کو پڑھتا ہوں، غموں کی کہانیاں، مشکلوں کی کہانیاں، پریشانیوں کی ڈوبی ہوئی کہانیاں، خدا کے واسطے، رسول کے واسطے. اور پتہ نہیں کیا خط ہوتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے اپنے من پہ محنت کرنا چھوڑ دیا. اپنے تن پہ خوب محنت کی ہے. ہم نے تن کی محنت کو سکھ سمجھا، بڑے دیوانے نکلے. ہم نے تن پہ محنت کو کیا سمجھا؟ سکھ سمجھا، چین سمجھا. اور تن پہ اور محنت کی، پھر سکھ اور چین کی دوائیں لی، پھر سکھ اور چین کے اسباب پیدا کیے. ٹھنڈک کا نظام، گرمی کا نظام، خوشبو کا نظام. ہم نے سکھ چین کا نظام بدلا، سکھ نہ ملا. پھر اللہ جل شانہ کی محبت پہ آئے. کہنے لگا میں نے سینے پہ تسبیح رکھی، اور کسی نے کہا کہ 100 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ. کہنے لگا مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں بے چین تھا. بس پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تسبیح پوری نہیں ہوتی تھی، اور پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ جاتی تھی. ہم نے سکھ کے نظام کو تن پہ محنت کرنا سمجھا. دیوانے ہیں ہم تو. سکھ کا نظام من پہ محنت ہے، من پہ محنت ہے. اور من ہے دل اللہ جل شانہ کی ذات کا قرب، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت. یہ ہے من، یہ ہے من. من پہ محنت کرنا، من پہ محنت کرنا، من پہ محنت کرنا. سفید لباس پہننے کا مقابلہ ہوا. جو سفید لباس ہے، حکومت نے ایک مقابلہ کیا کہ سفید لباس گھر سے پہنو، بالکل شفاف ہو. راستے بھر میں کیچڑ بھی ہوگی، دھول بھی ہوں گے، اور خطرہ بھی ہے آپ کے بدن پہ، تن پہ اور لباس پہ کیچڑ پڑ سکتی ہے. اس سے بچاتے ہوئے جو شخص پہنچے گا، اور جس کے کپڑے پہ ایک داغ ہوگا اس کا نمبر کٹ جائے گا، اور پھر جتنے داغ ہوں گے اس کے نمبر کٹتے چلے جائیں گے. یہ مقابلہ تھا. اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص نے سفید لباس پہنا، شفاف لباس پہنا، اور وہ اس مقابلے کو میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اس مقابلے میں پاس ہونا چاہتا ہے. پھر اس مقابلے میں پاس نہیں، پاس سے بھی آگے اول آنا چاہتا ہے. تو اپنے لباس کو، اچھا چلنا بھی کیچڑ میں ہے، میری مثال سمجھ رہے ہیں؟ چلنا بھی کیچڑ میں، دھول میں، دھوئیں کی آلودگی میں. یہ دھوئیں کی آلودگی سے سفید لباس جو ہے زیادہ میلا ہوتا ہے. اس میں چلنا ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیں، وہ اپنی حفاظت کیسے کرے گا؟ اور جو انہوں نے انعام رکھا ہے نا، وہ اتنا شاندار اور چمکدار اور سنہری انعام ہے کہ جس کو پانے کے لیے ہر شخص تن من دھن کی جان کی بازی لگا دے. اب خود سوچیں، کیچڑ سے نکل کے، دھوئیں سے نکل کے، دھول سے نکل کے اس پھول کو پانا ہے جو تمغے والا پھول ہے، لیکن درمیان میں دھول بھی ہے، کیچڑ بھی ہے، دھواں بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کو پانا ہے.
اب یہ کتنی احتیاط کرے گا، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ بس اب اس میں کیسے چلنا ہے، اب خود سوچو، اب خود سوچو کتنی احتیاط کرے گا، کتنا بچے گا، کہ ایک اگر چھینٹا پڑ گیا نا، ایک چھینٹا پڑ گیا تو میرے نمبر کٹ جائیں گے۔ یہی کیفیت مومن کی ہے، جنت سے اتارا ہے، نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کا، یہ حیرانی نہیں جاتی۔ جنت سے نکالا، اچھا چونکہ جنت سے اس کو اللہ پاک نے بھیجا ہے دنیا میں، جنت سے بھیجا ہے، اب جنتوں والا جو ہے اس کے ذوق ہے سارے، محل وہی بنائے گا، حسن کی تعبیر، حسن کی تلاش، لباس کا انداز، کھانے پینے کے لیے میوے، حکم وہی، آرڈر کا مزاج، کون فایا کون کا، اس کی ساری ادائیں جنتیوں والی ہیں، حضرت آدم کی، جو آج والا حضرت آدم ہے نا، وہ ساری، کیونکہ وہاں سے بھیجا گیا نا، وہاں سے بھیجا گیا۔ اس کی مثال سنا، خلیفہ عبد الملک جو ہے، بہت بڑی حکومت تھی اس کی، بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی حکومت تھی، اور مواصلاتی نظام نہیں تھا، گھوڑوں کے ذریعے یا کبوتروں کے ذریعے بھی نظام چلتا تھا خطوط کا، اور گھوڑوں کے ذریعے، جسے لفظ اکثر استعمال کرتے تھے پیدل خبریں، محاورہ کہتے ہیں پیدل خبر ہے، وہ پیدل خبریں ہوتی تھیں کہ گھوڑوں کے ذریعے خطوط پہنچتے تھے، وہ بنے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ نظام جو ہے 6 مہینے، بعض گورنر کی اطلاع آتی کہ اس نے رعایا کو سکھ کیا ہوا ہے، بعض نے کہا اس نے رعایا کو جو ہے اس کی زندگی تنگ کی، اجیرن کی ہوئی ہے، اور کیا کروں میں؟ ایک وزیر با تدبیر نے مشورہ دیا، آپ ایسا کریں، سب گورنروں کو اکٹھا کریں ایک جگہ، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ان میں سے جو اچھے ہیں ان کو اعزاز اکرام سے، تحائف سے نوازیں، اور ان میں سے جو اچھے نہیں ہیں ان کو نہ دیں، بس ان کے لیے تنبیہ یہی ہے، اور وہ اس اور پھر اعلان کر دیں کہ آئندہ سال پھر ہم اکٹھے ہوں گے، اور اس اعزاز اور اکرام کو پانے کے لیے ہر شخص کو اجازت ہے جو اپنے آپ کو اس قابل بنا لے، جو میری رعایا کو سکھی رکھے، اپنے حقوق کی صحیح بجاوری کرے اور میرے احکامات کی تعمیل کرے، اس کو آئندہ کے لیے انعام ہوگا۔ اب سب پہ اعلان کر دیا، اب مہینوں کے سفر کرنے کے بعد وہ پہنچنے لگے، ایک مقررہ جگہ مقرر کر دی، اب جب جگہ مقرر کی سارے اکٹھے ہوئے، اور سارے جب اکٹھے ہوئے ان میں سے جو باکمال تھے انہیں خلعت سے، ایک بہترین شاہی لباس سے نوازا گیا، شاہی لباس سے۔ اب جب شاہی لباس سے نوازا، دوسرے دن اعلان ہوا کہ جن کو شاہی لباس سے نوازا ہے ان کو بادشاہ مبارکباد دے گا، اور ان کے جو ہے ان کے لیے بادشاہ نے کھانے کی ایک تقریب رکھی ہے ان کے اعزاز میں۔ اب جب کھانے کی تقریب دوسرے دن رکھی، کھانے کی تقریب دوسرے دن رکھی، ایک گورنر شاہی لباس میں تھا، شاہی لباس میں، اس کو چھینک آ گئی۔ اب چھینک ایسی چیز ہے کہ انسان سے روکے نہ روکے، یہ ایک ایسی چیز ہے چھینک کہ انسان بعض اوقات ان سے کہہ دے ذرا دور چلے جائے۔ اگر یہ چھینک ایسی چیز ہے کہ یہ ویسے امریکن مجھے ایک بتانے لگے کہ امریکن کے اندر ایسا انہوں نے فن سیکھا ہے کہ وہ چھینک کو ضبط کر لیتے ہیں، چھینک میں کوئی سائلنسر لگا لیتے ہیں، بعض اوقات نا سائلنسر لگا ہوا ہوتا ہے تو آواز جو ہے ہوتی تو ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ اچھا وہ چھینک یا جو سے اس کے منہ سے ریشہ کچھ نکلا، تھوک نکلی، ناک سے بھی، اب وہ جیبی رومال کا نظام تو تھا نہیں، اب مجبور ہو کے اس نے ادھر ادھر نظریں چرا کے شاہی لباس سے ناک صاف کر لیا۔ قدرتی بادشاہ کی نظر اس پہ پڑ گئی، بادشاہ کو غصہ آ گیا، ہمارے لباس کی اور یہ توہین، اور ہمارے سامنے ہمارے لباس کی یہ توہین، اور کس کے سامنے؟
ہمارے سامنے؟ بادشاہ نے اس کو کہا اس کا شاہی لباس لے لو اور اس کو مجلس سے رخصت کر دو، نکال دو. اور بادشاہ غصے میں آ گیا اور حتیٰ کہ بادشاہ اٹھ کے چلا گیا. دوسرے دن بادشاہ غصے میں تھا. نہامان کا ایک گورنر تھا، وہ بادشاہ کے حضور گیا کیونکہ شاہی لباس تھا، اور شاہی لباس کا اصول تھا کہ جب چاہے بادشاہ کی بارگاہ میں جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے. جو جس کو شاہی لباس مل جاتا تھا اس کے لیے یہ پاس ہوتا تھا، سمجھ لیں. بادشاہ سے عرض کیا بادشاہ سلامت، انسان کی کوئی حیثیت اور عزت ہوتی ہے، آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے. پہلے شاہی لباس پہنایا، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. پہلے شاہی لباس پہنایا اور پھر اس کے ساتھ یہ حل کر دیا. بادشاہ کہنے لگا تیرے حکم تیرے لہجے میں حکم ہے اور توہین ہے، ہم تجھ سے بھی شاہی لباس چھین لیں گے. اس نے کہا میں واپس کرنے ویسے ہی آیا ہوں. کیوں؟ مجھے ایک بات کی سمجھ آئی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے کہ بادشاہ کے شاہی لباس کی توہین کریں، بادشاہ شاہی لباس چھین کے اپنی بارگاہ سے درگاہ سے راندہ کر دے. میں نے اب تک اللہ کی شاہی لباس جو انسانیت کا لباس اللہ نے مجھے دیا تھا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کے صدقے مجھے جو شاہی لباس دیا تھا، میں نے تو اس کے تار تار کو تار تار کیا ہے، میں نے اس کو گندا اور آلودہ کیا ہے. آج کا بادشاہ اپنے شاہی لباس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. احکم الحاکمین، سلطان السلاطین، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اپنے شاہی لباس کی توہین کیسے برداشت کر لے؟ بس میں نے اب جا کے اللہ والا بننا ہے، یہ آپ کا شاہی لباس، اور میں جا رہا ہوں. شیخ سراج رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں تھے، ان کے ہاں چلے گئے، لیکن چونکہ مزاج میں وہ گورنری والا مزاج تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ مزاج گورنری والا ہے. اس نے کہا یہ میرے بس کا بندہ نہیں ہے. اس نے کہا بھائی ایسا کر تو بغداد میں چلا جا، وہاں ایک درویش رہتے ہیں، ان کا نام جنید ہے رحم اللہ، ان کے پاس جا اور ان سے جا کے تو اپنا حصہ لے، تیرا حصہ وہاں رکھا ہوا ہے. اب یہ وہاں گئے، تو جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے بہت عرصہ انہیں اپنے پاس رکھا. جب مزاج میں دیکھا تو کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام شبلی ہے. میں شبلی ہے. کیا کرتے تھے؟ میں نہامند کا گورنر تھا، وہاں سے استعفیٰ دے کے اللہ جل شانہ کی محبت سیکھنے آیا ہوں. عطروں میں بسا، خوشبو میں رچا، جس کے قافلے کے ساتھ اس کے لباس کے اونٹ چلتے تھے، قطاریں چلتی تھیں، اس شخص سے فرمایا پھر اللہ سے محبت پانی ہے، پھر ہم جو کہیں گے آپ کریں گے اور اس کی 100% کریں گے. کہنے لگے ایسا کرو آپ بغداد شہر میں نا گندک کی دکان لگا لیں، سلفر کی، اور گندک کی اور سلفر کی بدبو ہوتی ہے اور عجیب بو ہوتی ہے، اور 1 سال تک سلفر بیچیں. اور ہاں دیکھو جب گندک بیچنا نا ساتھ اس کا چورا بھی بیچنا. بیچو اب جو آئے اس سے ڈلی لے، اور گندک چیز ایسی ہے کہ پل بھر میں چورا بھی ہو جائے. کیوں لگا لو؟ پل بھر میں چورا بھی ہو جائے. اب 1 سال انہوں نے گنتے پورا، جس دن 1 سال ہوا نا اس دن آگے السلام علیکم شیخ، آپ نے سال کا حکم دیا تھا، میں 1 سال گندک بیچ کے آ گیا، دیکھا نا اچھا گنتے جیتے دن گزارے ہیں، 1 سال آپ ذرا اور لگا لیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. ہاں من عاجزم تو عاجزارا پروری، من بے قسم تو بے کسارا قادری. خس جتنا قدر نہیں میرا تے مرشد نو وڈیائیاں، تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھائیاں سائیاں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مدانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے. 1 سال اور لگایا. اب 1 سال جو اور لگایا وہ بے گنے لگایا، جھکتا ترازو دیا، جھکتا ترازو. پتہ ہی نہیں چلا سال گزر گیا. شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بلوایا، کہنے لگے آپ کا سال؟ کہنے لگے جی بس میں بیٹھا ہوں، گزر جائے گا، آ جاؤں گا. کہنے لگے گزر گیا سال. اچھا آپ ایسا کریں
1 साल तक ना, 1 साल तक आप जुनैद की गलियों, बगदाद की गलियों में भीख मांगे। हाँ, इन्हें टुकड़ियां दी मैं कफनी बनावा ते कूका मीरा 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 मीरा। हाय हाय। और अब ये तंदुरुस्त आदमी, तनोमंद आदमी, सेहतमंद आदमी, और कोई छिड़के, कोई क्या कहे। हाय, कभी काफिलों में तन्हा, ये इसकी जिंदगी भी अजीब है। लेकिन एक इश्क लगा हुआ है कि मन पे मेहनत करनी है, अब तक तन पे मेहनत की थी, एक चीज लगी हुई है। और फिर जब 3 साल हो गए मुशक्कत के, फरमाया आप नहावंद के गवर्नर थे, वहां किसी से ज्यादती की, किसी की कमी की, किसी की कोताही की, किसी का हक मारा, आप जाके वहां से सबसे हक माफ करा के फिर मेरे पास आ जाए। अब 2 साल वो हक माफ कराने में लगे, और कैसे कराए होंगे जरा सोचो तो सही है। कुछ भी ना किया हो ना, कि बंदा चल के, बादशाह चल के जाए और कहे माफ कर दे, तो कहेगी कुछ जरूर किया होगा। कुछ ना भी किया हो, कुछ ना भी किया हो ना। देखो मेरे दोस्तों, मुझे एक साहब कहने लगे कि वो मेरे फलां जानने वाले रिश्तेदार हैं, उनके बेटा है ना, उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, फिर एमएससी की है। ये जहाज होता है ना, ये जहाज बनाने वाला क्या है अहमद, ये जहाज बनाने वाला जो निजाम है मरम्मत वाला, इसकी इंजीनियरिंग की है। फिर अगली हैरत अंगेज दिलचस्प बात बताई, वो सुनने की है। कहने लगे जो जहाज का इंजन होता है ना, वही गाड़ी का इंजन होता है, सिस्टम एक होता है। फिर उसने अमली तरबियत के लिए, अब ज़ाहिर है उसे वर्कशॉप में जहाज तो मिल नहीं सकते, वर्कशॉप में गाड़ियां मिलेंगी। अमीर बाप का बेटा, और उसने जहाज का लाइसेंस लेने के लिए 14 लाख रुपए दिए थे, सिर्फ उड़ाने के लाइसेंस के लिए। अब एक उस्ताद के पास गया जिसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन गाड़ियों का मास्टर था। हाँ, उस्ताद कुकू, देखो ना, आइंस्टाइन नहीं, उसका नाम था उस्ताद कुकू, मशीर उसका नाम था, और कहते थे उस्ताद कुकू। उस्ताद कुकू ने कहा बेटा गाड़ी तेरे पास है, गाड़ी नजर ना आए, तू मेरे पास कच्छे और जांघे में या पुरानी पैंट में आया कर, और जिस दिन तुझे सूंघा खुशबू लगा के आया, मेरे पास मत आया कर। उन्होंने कहा उस्ताद जी ठीक है, क्यों, जहाज चलाना है। हाय हाय, दुनिया की सारी मुशक्कतें तन के लिए की, और तन को चैन न मिला, सुख न मिला, और फिर सुख मिला तो आर्जी मिला, हमेशा क्या सुख छिन जाएगा मौत के नाम से। और कहने लगा वो रोज ऐसे जाता था। और उस्ताद ने पहले क्या किया, उस्ताद ने पहले दिन उसे इंजन को हाथ नहीं लगाने दिया। उसने कहा बेटा तूने किताबें पढ़ी हैं, तूने किताबें पढ़ी हैं, इंजन को हाथ नहीं लगाने दिया। उसने कहा झाड़ू वगैरह दे, ये पुराना लोहा पड़ा है, और ये चीजें हैं, इस पे चीसड़े टाकियां लगा के ना इसको आग लगा, वो बाहर चीजें होती हैं उसको टाकियां लगा के ना, वो तेल में मोबाइल वगैरह भीगी हुई, इसको आग लगा और इसको झाड़, ये काम कर, इसको आग लगा और ये काम कर। आहिस्ता आहिस्ता उसे करीब आने दिया, और जब वो निकला तो कुंदन बन चुका था। जिसने अल्लाह जल्ल शानहू को पाना है, जिसने अल्लाह पाक की मोहब्बत को अपने दिल में बसाना है, वो मुशक्कतें, वो इज्जत नफ्स की बज़ाहिर तौहीन उसके यहाँ कोई हैसियत नहीं रखती, बल्कि हर चौका और हर चुभन और हर चीज उसको अल्लाह की मोहब्बत के और करीब करता है, उसे अल्लाह जल्ल शानहू के ताल्लुक के और करीब लाता है। ये मैं आपको हकीकत अर्ज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह बताओ, रूह की कीमत नहीं जिस्म की कीमत है। और जिस्म के ऊपर एजाज लगवाने के लिए एक वालिद लाए अपने बेटे को, कह लेंगे जी एक्साइज में भी आजकल वो निकली हैं वैकेंसियां, ये पुलिस में जो हुकूमत पंजाब ने दो स्टार वाले पुलिस वाले आजकल ये ट्रैफिक के लिए लगाए हैं, ये भी हैं। और
اور پتہ نہیں کہاں کر رہے. اب اس بیٹے کی بات سنیں. کہہ لیں جی آپ جو فیصلہ فرما دیں گے نا ہم وہی مانیں گے, آپ بتائیں ہم کہاں کریں. بیٹا کہنے لگا حکیم صاحب آپ جو فیصلہ فرمائیں گے سر آنکھوں پہ, مجھے تو وردی چاہیے, وردی اور سٹار چاہیے. آپ مجھے جہاں پھینک دیں اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی مانوں گا جو وردی والی ہے. پھر وہ کہنے لگے آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا. آپ سمجھ گئے. بعض اوقات حضرت سے فیصلے ایسے بھی کرائے جاتے ہیں گن پوائنٹ پہ. کہنے لگے مجھے تو وردی چاہیے اور مجھے تو سٹار چاہیے, باقی جو آپ فرمائیں گے انشاءاللہ میں کر لوں گا. مومن کو وردی چاہیے, ایمان کی وردی, اخلاق کی وردی, اللہ جل شانہ کے تعلق کی وردی, اللہ پاک کی محبت کی وردی. اور جب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا فرشتوں میں تھر تھری مچ جاتی تھی. وردی چاہیے, وردی. اپنے من پہ محنت کریں, چیزوں پہ محنت کی, چیزوں کی قیمت بن گئی. یہ گھڑی جو پہنی ہوئی ہے, گھڑی پہنی ہوئی ہے, 4 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کی گھڑی, 32 لاکھ کی گھڑی دیکھی ہے اس فقیر نے. لوہا ہی تو ہوتا ہے, زمین سے نکلی چیزیں تو ہوتی ہیں. پلاٹینیم ہوگا, کوئی لوہا ہوگا, کوئی چیز ہوگی نا. مٹی پہ محنت کی, زمین پہ محنت کی, اس کی قیمت بن گئی. انسان پہ محنت نہ کی, صرف 5 روپے کی خاطر انسان کو گولی مار دیتا ہے. اپنے من پہ محنت کرو. اور ایک بات اہم بتاتا ہوں, غور سے سنیے گا. میر احباب جمع ہیں, درد دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. زندگی کی خبر نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جب آدمی اپنے من پہ محنت نہیں کرتا, اپنے تن پہ محنت نہیں کرتا, پھر یہ روتا ہوا جاتا ہے اور روتا ہوا آیا تھا. جو اپنے من پہ محنت کرتا ہے, جو اللہ جل شانہ کو راضی کرتا ہے, جو اللہ کو مناتا ہے, جب وہ جاتا ہے سارے رو رہے ہوتے ہیں, یہ ہنستا ہوا جا رہا ہوتا ہے. جب یہ آتا ہے یہ روتا ہے, سارے ہنستے ہیں کہ بیٹا آ گیا یا بچہ آ گیا. ہے ایسی؟ یہ روتا ہے سارے ہنستے ہیں. جب یہ جائے سارے روئیں یہ ہنسے. یہ کیسے آئے گی چیز؟ روتا آیا روتا گیا, مومن نہ ہوا. پھر مومن نہ ہوا. روتا آیا روتا گیا, پھر مومن نہ ہوا. روتا آیا ہنستا گیا, مسکراتا گیا. اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. سرور کونین نے فرمایا اللہ جل شانہ جنت اور اس کی نعمتوں کو, ریحان کے گلدستے اس کے سامنے تھوڑی پہ رکھ دیے جاتے ہیں, تھوڑی پہ, اور اس کے چہرے کے سامنے, اور وہ انہی میں دیکھتا ہے, اور جنت کو دیکھتا ہے, اور جنت کی حوروں کو دیکھتا ہے, اور ان کی نعمتوں کو دیکھتا ہے. اسی میں مدہوش ہو جاتا ہے, اسی میں مدہوش ہوتا ہے, اسی میں مسکراتا ہے. مسکراہٹوں سے مسکراہٹیں ملتی ہیں, وہ مسکرا رہا ہوتا ہے, اور ادھر اسرائیل اپنا کام کر کے یہ گیا ہو. یہ زندگی میرے دوستو پانی ہے اللہ جل شانہ سے. اس زندگی پہ محنت کرنی ہے, اور کرنی اس دنیا میں رہ کے ہے. ایک مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اونٹ والے کا اونٹ پیاسا تھا, اس نے کنویں کے سامنے اونٹ کو پانی پلانا چاہا. کنواں چل رہا تھا, اور پرانے دور کے بیل والے کنویں کے ساتھ ٹھک ٹھک ہوتی تھی, تو اور ٹھک ٹھک ہو تو اونٹ ڈرے. تو اس نے کنویں والے کو کہا کہ بھئی اپنی کھٹ کھٹ ٹھک ٹھک بند کر, میرا اونٹ ڈرتا ہے اور پانی نہیں پیتا. تو بیل والے نے کہا, جو بیلوں کو جو ہے راہٹ پہ تھا, اس میں بیلوں کو پانی نکالنے میں متعین تھا, تو اس نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا اگر ٹھک ٹھک ہوگی تو گٹ گٹ ہوگی, اگر ٹھک ٹھک ختم ہو گئی تو گٹ گٹ بھی ختم ہو گئے. یہ اونٹ یہ بیل چلیں گے تو اونٹ پانی پیے گا, اگر انہوں نے چلنا چھوڑ دیا تو پھر پانی کہاں آئے گا. یہ زندگی کا نظام انہی مصروفیتوں میں, انہی مشاغل میں, انہی مسائل میں چلنا ہے, انہی مسائل میں چلنا ہے.
خوش قسمت عورت وہ ہے، اللہ کی بندی وہ ہے، خوش قسمت ہے وہ اللہ کی بندی جو دنیا کی مشاغل میں، مصروفیتوں میں، مسائل میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں اللہ جل شانہ کی محبت کو اور اللہ کے تعلق کو نہ چھوڑے، وہ دنیا کی خوش قسمت ہے، خوش قسمت ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب بات سناؤں۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی خواتین کو اکٹھا کر کے، بڑے عرصے کے بعد یاد آئی بات، فرماتی تھی خواتین کو اکٹھا کر کے، اگر تم میں سے کوئی خاتون کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے اور پھر بھی اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر رہی ہے، سمجھ لے کہ قیامت کے دن رابعہ اور وہ دونوں ہم اکٹھے ہوں گے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اور پھر اپنی بات کی خود ہی دلیل دی، خود دلیل دے کے کہنے لگی، میں نے اللہ کی محبت پہ اپنے آپ کو نچھاور کیا، اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں مجھے میرا مکان دکھا دیا ہے، اس بھروسے کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، اس کی رحمت کے بھروسے کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ جس پہ کوئی تکلیف آئی۔ حضرت رابعہ کی زندگی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس کی سوانح رابعہ کہتے ہیں چوتھی بچی کو، اور رابع 4 کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ والد کی چوتھی بیٹی تھی، الٹرا ساؤنڈ کا نظام تو تھا نہیں، والد کو توقع تھی اب بیٹا ہوگا، اور اندر سے آواز آئی خیمے سے اس دایا کی کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس کو اتنی پریشانی ہوئی اور اتنا غصہ آیا کہ اس بچی کو اٹھا اٹھا کے پھینک دیتا تھا، اور اس نے بڑی مصیبتیں دیکھی اور پریشانیاں دیکھی، اور ان مصیبتوں میں اور ان پریشانی میں اپنے رب کو راضی کیا۔ تو یہ کہتی تھی کہ جو خاتون، جو اللہ کی بندی جس کو دنیا میں مصروف ہے، جس کو دنیا کے اندر مصروفیت ہے اور پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی تکلیف ہے یا مسائل ہیں، اور وہ پھر بھی اللہ جل شانہ کی محبت میں، اللہ جل شانہ کی رضا میں، اللہ کے تعلق اور جستجوئی میں لگی ہوئی ہے۔ اور ایک اور موقع پہ عجیب بات فرمایا صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، صبر بھی کرنا اور شکر کرنا، نہیں ہے سب کچھ پھر بھی کہنا صبر اور شکر ہے۔ فرمایا وہ قیامت کے دن رابعہ کے ساتھ ہوگی۔ اور ایک اور جگہ ہے، فرمایا قیامت کے دن اگر میرے اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے حکم فرمایا کہ اے رابعہ تو نے مجھے راضی کیا، جا جن کی تو سفارش کرتی ہے آج ان کے حق میں تیری سفارش کو میں قبول کروں گا، تو میں ان خواتین کو ڈھونڈوں گی جنہوں نے مشقتوں کے باوجود اپنے رب کو راضی کرنے میں کسر نہ چھوڑی، اور میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤں گی، اور انشاءاللہ میرا رب اپنی رحمت اور اپنے وعدے کے مطابق وہ چاہے جیسی بھی ہوں گی انہیں اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر جاؤں گی۔ جس نے من پہ محنت کی، جس نے اپنے من پہ محنت کی اور اللہ جل شانہ کو راضی کیا، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ مخلوق اس کی قیمت کیا چکا سکتی ہے؟ مخلوق کے سامنے اس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خالق کے ہاں اس کی حیثیت ہو، اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی حیثیت ہو، اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی حیثیت ہو۔ اپنی ذات پہ محنت کریں۔ جب ہم اپنی ذات پہ آدمی محنت نہیں کرتا نا، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ خالی برتن بن جاتا ہے۔ جب خالی برتن بن جاتا ہے تو خالی برتن سے آوازیں نکلتی ہیں، صدائیں نکلتی ہیں، اور یہ صدائیں جو ہیں لوگوں پہ اعتراض کرتا ہے۔ فرمایا ایک دعا ہے، سن لو، اس دعا کا خیال کرنا، یا اللہ مجھے عالم بنا، نبوی علم والا بنا، یا عالموں کے ساتھ بیٹھنے والا بنا، یا ان سے محبت کرنے والا بنا، جن کے پاس تو نے نور نبوت دیا ہے، نبوت کا علم دیا ہے، جن لوگوں کو تو نے نبوت کا علم عطا فرمایا ہے، یا اللہ یا تو مجھے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ان کے علم والا بنا، یا پھر اللہ پاک مجھے ان سے محبت کرنے والا بنا، یا مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بنا، اور پھر اور اگلی بات، اے اللہ مجھے علم سے نفرت کرنے والا نہ بنا، مجھے عالموں سے نفرت کرنے والا نہ بنا، اور یا اللہ مجھے ان سے دور بیٹھنے والا نہ بنا۔ اور اگلی بات فرمائی، یا اللہ اگر تو نے مجھے ایسا بنا دیا، مجھ سے بڑا دنیا میں گھاٹے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟
فرمایا جو اللہ والے علم سے نفرت کرتا ہے، سن لو اللہ والو، جو اللہ والے علم سے نفرت کرتا ہے، اور اللہ والا علم کیا ہے؟ قال اللہ قال الرسول، قرآن پاک اور حدیث مبارک۔ جو اللہ والے علم سے نفرت کرتا ہے، جو اللہ والوں سے نفرت کرتا ہے، جو اللہ والی مجالس سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں سے اللہ والی محبت چھین لیتے ہیں، اللہ والا علم چھین لیتے ہیں، اللہ والوں سے محبت چھین لیتے ہیں، اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق اس کی نسلوں سے اللہ چھین لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک کے ہاں، اللہ کے ہاں اپنے علم کی قدر ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا علم ہے۔ قرآن کس کا علم؟ قرآن کس کا کلام؟ اللہ جل شانہ کا کلام، کہ قرآن خود خالق ہے، خالق کا کلام خالق ہوتا ہے۔ جو اس کی قدر کرے گا، جو اس کی قدر کرے گا، اور جو حدیث مبارکہ کی کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلی ہوئی، زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور لفظ کی قدر تو کرتے ہیں، اس تن مبارک کی کیا قیمت ہوگی جس تن سے یہ حدیثیں نکلی ہیں، یہ الفاظ نکلے ہیں۔ ہاں، ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں جو آہ نکلی تھی نا، اس کا اجر ایک طرف۔ اللہ والو، اپنے جسم کو اللہ کی محبتوں کا مرکز بناؤ، گہوارہ بناؤ، اپنے جسم کو اللہ جل شانہ کی محبت کا مرکز بناؤ، اور اپنے آپ کو اللہ پاک جل شانہ کی محبت میں لگاؤ۔ کوئی وقت ایسا نکالو جو اللہ کے لیے بھی رکھو بھائی۔ ہمیشہ کے لیے نکال دیے جائیں گے گھروں سے، ہمیشہ کے لیے گھروں سے نکال دیے جائیں گے، قبروں میں پہنچ جائیں گے، حتی زرتم المقابر۔ ہائے ہائے، ان قریب گھروں سے ہمیشہ کے لیے نکالے جانے والے ہیں۔ بعض اوقات دکانوں پہ جاتا ہوں کچھ اپنی ادویات خریدنے کے لیے، تو بعض دکانوں پہ دیکھتا ہوں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، میں پوچھتا ہوں کس کی؟ کہہ رہے ابا جان تھے، یہاں بیٹھتے تھے۔ یہ کس کی ہے؟ دادا جان تھے۔ اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر، مل بھی گیا مٹ بھی گیا موج ہوا میں، اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر، بس ہوائیں فضائیں ختم کر گئیں، دکان پہ اور آ گیا مہرا، وہ اپنی زندگی کے دن رات گن رہا ہے۔ یقین جانیے، میں اپنی روزانہ پرچیاں بناتا ہوں نا، نسخے لکھتا ہوں، اس میں تاریخ لکھتا ہوں۔ آج کل تاریخ لکھی نہیں جاتی، سال ختم ہو گیا ہے، یعنی 27/11/2000 سال ختم ہو گیا، ایسے ہی ختم ہو گیا، زندگی میں کچھ کمائے بغیر ختم ہو گیا، سال سمٹ گیا میری زندگی کا، سال سمٹ گیا۔ میں ساری دنیا کی ترقیاں پا جاؤں، ساری دنیا کا فن پا جاؤں، ساری دنیا کا کمال پا جاؤں، اللہ جل شانہ کو پانا نہ سیکھا تو کس کو پانا سیکھا؟ اس دن میرے پاس ایک صاحب ہے، چاول کے اوپر بہت کچھ لکھ کے دے گئے، چنے کی دال پہ میرا نام لکھ کے دے گئے، لوبیا پہ کلمہ اور پتہ نہیں کیا، کہہ رہے ہیں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، اتنا بڑا فریم بنا کے اس میں 15-16 چاول ہیں، چنے کی دال ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں ایوارڈ یافتہ ہوں، کوئی پتہ نام ان کا ہے، افتخار غالباً نیازی ان کا نام تھا۔ وہ کہنے لگے میں ایوارڈ یافتہ ہوں اور میں آپ کا رسالہ پڑھتا ہوں، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے جوہر شفا مدینہ لے گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس طرح۔ کہنے لگے جی میں لایا ہوں، میں اس کے فن کو دیکھتا رہا تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ ہارون رشید کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے جی میں نے ایک فن پہ محنت کی ہے، اور محنت یہ کی ہے سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے میں اپنا نشانہ اس کے اندر سے گزار سکتا ہوں، میرے پاس ایسا فن ہے، میرا نشانہ اتنا مضبوط ہے، اور اس نشانے پہ میں نے اتنی مشق کی ہے۔ ہر چیز محنت سے آتی ہے نا، مشق سے آتی ہے، ایک دفعہ آ جاتی ہے کوئی؟ کیوں اللہ والو؟ ایک دفعہ تو آتی ہی نہیں۔ تو ہارون نے کہا، خلیفہ ہارون رشید نے، ہمیں بھی فن دکھاؤ۔ اس نے فن دکھایا، واہ واہ ہوئی محفل میں، اور باقی وہ نشانہ اس کے اندر سے
تو حکم فرمایا اس کو اتنی اشرفیاں دے دو، اس کو اتنے درے مارو، کوڑے مارو۔ وہ بڑا حیران، اس نے کہا اشرفیوں کی تو سمجھ آتی ہے، کوڑوں کی سمجھ تو نہیں آتی، یہ بھی الٹی کہانی ہے کوئی؟ ہاں، اس دور کے بادشاہ بھی اللہ والے تھے۔ اب جواب سنیں بادشاہ کا، خلیفہ کا جواب سنیں، خلیفہ کا جواب سنیں۔ جواب کیا ہے؟ تو نے ایک ایسی چیز پہ محنت کی ہے جو آخرت میں کام نہیں آئے گی، اور ایسی چیز پہ زندگی گزارتی ہے جو تجھے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ساری زندگی تو نے اس فن پہ محنت کی، اور ساری زندگی محنت کی تو آخر بادشاہ کی دربار تک پہنچا۔ بادشاہ کی دربار میں تجربے آ کے نہیں کیا کرتے، بادشاہ کی دربار میں وہ فن دکھاتے ہیں جس فن میں کمال ہو، اور جس فن پہ کمال ہو، اور کمال پانے کے لیے محنت جوانی کھپتی ہے، کھپتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک موٹر سائیکل والے استاد ہوتے تھے، وہ کہتا تھا میں موٹر سائیکل یہ سروس کر کے دیتا ہوں، چڑی آ کے بیٹھ جائے موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے گا، اس کا دعویٰ تھا۔ کک مارتے تھے نا، کہنے لگے چڑی آ کے بیٹھ جائے موٹر سائیکل اسی وقت سٹارٹ ہو جائے۔ اور اس کے لیے میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ اس سے پہلے وقت لیتے تھے کہ استاد جی موٹر سائیکل کی سروس کرانی ہے، اس نے کہا نہ وقت نہیں ہے، میں نے کئی لوگوں کو وقت دیا ہوں۔ مر گیا بیچارہ، ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، کوئی زندگی کی ایسی چیزوں پہ محنت کر کے جائیں جو صدقہ جاریہ ہو، تیری قبر پہ آ کے کوئی رونے والے ہوں، اگر تیری قبر کا نشان ختم ہو جائے تیرے نام کو لے کے کہنے والے ہوں الہی یہ وہ تھا جس نے تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام میرے سینے میں جگایا تھا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی چراغ جلایا تھا، یا اللہ یہ وہ شخص ہے۔ کوئی ایسا تو شخص مل جائے، کوئی ایسی نیکی کر جائیں جس نیکی سے اللہ جل شانہ کی محبت کے لوگ ترانے گائیں، اللہ پاک کی محبت امتوں میں پھیلتی چلی جائے، عالم میں پھیلتی چلی جائے۔ اللہ والوں کو ایسی محنت کر کے جائیں، اور یہ کرنا دنیا میں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، انہی مشاغل میں، انہی مصروفیات میں، اسی دنیا کے ترنگ میں، اسی دنیا کے رنگ میں، اسی دنیا کی گہنا گہنی میں، اسی دنیا کی رنگا رنگی میں، اسی میں کرنا ہے جہاں خوشیاں بھی ہیں تھوڑی، جہاں غم بھی ہیں زیادہ، اسی میں کرنا ہے اللہ والوں، اسی میں کرنا ہوگا۔ مصروفیت بھی نکالنی ہوگی، فرصت بھی نکالنی ہوگی، مصروفیت میں سے کام کرنا اسی میں ہے، ورنہ دن رات سمٹتے چلے جا رہے۔ 2007 گیا، 2008 آیا، کون رہے کون نہ رہے، باقی زندگی کے کتنے سال رہ گئے ہیں۔ آخر ایک وقت آتا ہے لوگ ہماری مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے، کیسا عجیب معاملہ ہے کہ وقت آتا ہے لوگ کہتے ہیں یا اللہ بیٹا عطا فرما، وہی بیٹا نانا اور دادا بن جاتا ہے، اور اسی نانے اور دادے کو، یا پھر وہ نانا دادا نہیں بنتا، اللہ کوئی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی ایسی بیماری میں، ایسی بیماری میں۔ مجھے کئی لوگ کہنے لگے، مائیں کہنے لگی بس حکیم صاحب دعا کریں اللہ کوئی آسانی فرما دے میرے بیٹے کے لیے، یعنی اس کو موت دے دے۔ اللہ والو، یہ وقت آنا ہے پہلے یا بعد میں، یہ وقت آنا ہے پہلے یا بعد میں۔ اپنی زندگی کے زاویے بدلیں، اپنی زندگی کے رخ بدلیں، اپنی زندگی کی سوچیں بدلیں، اور بدل کے پھر اس سے اللہ سے مانگیں۔ آپ اپنے من سے پوچھیں تو اپنی دعاؤں میں کتنا اللہ کو مانگتا ہے، کتنی دنیا مانگتا ہے، بس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کا زاویہ کیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں کتنی دنیا مانگتا ہے اور کتنی آخرت مانگتا ہے۔ پھر ایک اور بھی ذرا من سے پوچھیں، اس نے کہا اگر آخرت مانگتا ہے وہ کس طرف سے مانگتا ہے، دنیا کس طرف سے مانگتا ہے، یہ بھی ذرا من سے پوچھیں۔ یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ یہ کر دیا کر دے، اور جب معاملہ آیا یا اللہ نوکری دے، یا اللہ نوکری دے۔ اب دیکھیں وہ مانگنا، ادھر میں نے مثال دی ہے، وہ مانگنا اور اس مانگنے میں فرق دیکھو۔ میں نماز پڑھتا تھا، ایک صاحب تھے، وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، وہ ہمیشہ آواز دعائیں جو ہیں اکثر دعا جو ہے نا فرض نماز کے بعد اکثر وہ اونچی اونچی مانگتے ہیں۔
اکثر فرض نماز کے بعد دعا جو ہے اچھا وہ ہر وقت یا اللہ میرے اماں ابا کو معاف کر دے یا اللہ اس طرح مانگتے تھے. ان کا ایک الفاظ تھے ہر فرض نماز کے بعد. کبھی کبھی ان کے ساتھ کرنے کا موقع ہو جاتا تھا اور مانگتے مانگتے نا جب اپنے بارے میں آتا تھا کہ یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، پر روزی میں برکت کا ان کا لہجہ بدل جاتا تھا. واضح محسوس ہوتا تھا، واضح محسوس ہوتا تھا ان کا لہجہ بدل جاتا تھا. کیوں؟ دنیا دیکھی ہے آخرت دیکھی نہیں، اور دنیا کی قیمت دل میں ہے آخرت کی قیمت دل میں نہیں. اس لیے آخرت کا مانگنا فارمیلٹی اور دنیا کا مانگنا نہایت ضروری. میں نہیں کہتا آپ دنیا نہ مانگیں، لیکن میں یہ آج ضرور کروں گا آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو مانگیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. دنیا کو مانگنے کے ساتھ آخرت کا فکر ضرور کریں، آخرت کا غم ضرور کریں. اس لیے آپ سے درخواست ہے میرے دوستو، اپنی زندگی کو اس طرز پہ ڈھالیں، اپنے سوچ کے زاویے دھارے بدلیں، اپنے اندر کی طبیعتیں بدلیں، اپنے اندر کا مزاج بدلیں، اپنی سوچیں بدلیں، اپنی سمجھیں بدلیں. میں آپ سے منت کر رہا ہوں. زندگی گزر گئی گزر جائے گی، گزر جائے گی. کوئی خبر نہیں کب یہ راستے بند ہو جائیں اور یہ سانسیں ٹوٹ جائیں. کوئی خبر نہیں. میں اس دن سوچنے لگا، میں نے کہا تو لوگوں کو کیا بتاتا ہے؟ اندر سے آواز آئی میں اللہ کا نام بتاتا ہوں. سچے جذبے سے بتاتا ہے یا جھوٹے جذبے سے؟ اندر آواز ہے تیرے اندر سچا جذبہ نہیں ہے. اس پہ تو استغفار کیا یا اللہ سچا جذبہ بتا، اور پھر اللہ سے عرض کیا یا اللہ تو جانتا ہے سچا بتاؤں یا جھوٹا بتاؤں. بتاتا تو تیرا نام تو بتاتا ہوں لوگوں کو. اللہ تو بندے میرے پاس بھیجتا ہے، پھر میں تیرے پاس بھیج دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ پاک کی محبت ہے، یہ اللہ کے نام کی کہانی ہے، یہ سرور کون سب کا عشق ہے، یہ حضور آقا کمری والے کے فرمان ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں. بتاتے کبھی میرا رب نیتیں بھی ٹھیک کر ہی دے گا. جیسے اکثر عرض کرتا ہوں، جو دنیا میں نیتوں کے اخلاص پہ محنت کرتا ہے مرتے وقت اللہ پاک انشاءاللہ اس کو پہلے اخلاص سے نوازیں گے، پھر اس کی روح نکالیں گے. یہ میں بہت اہم بات آپ سے عرض کر گیا. تو محنت کریں اپنے تن پہ، اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ محنت کریں، اپنی بیوی بچوں میں محنت کریں. کہیں ایسا نہ ہو اپنی ذات پہ محنت کرتے کرتے اپنی بیوی بچوں میں محنت نہ کی اور بیوی بچوں میں محنت نہ کی. میرے دوستو یہ جنت کا راہی بنے گا، وہ کہیں نقصان اور گھاٹے میں نہ چلے جائے. ان کے لیے مانگیں، ان کے لیے تڑپیں. بچے کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے پریشان ہوتے ہیں، اٹھائے پھرتے ہیں، اور اس بچے کو اگر تکلیف ہے گناہوں کی، اس کے لیے کیوں پریشان نہیں ہوتے؟ اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں. یہ دعا ہے نا جو ہر نماز میں عرض کیا تھا میں نے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ذریاتنا کا جب آئے لفظ، اپنی نسلوں کا، قیامت تک آنے والی نسلوں کا تصور کرو. اللہ میری جو نسلیں ہیں، قیامت تک آنے والی نسلیں، یا اللہ ان کو اپنا تعلق اور متقیوں کا امام اور اخلاق والوں کا امام اور ایمان والوں کا امام بنا. یا اللہ تو انہیں بھی نواز، انہیں بھی محروم نہ فرما. اپنے لیے مانگیں، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں، سارے عالم کے لیے مانگیں گے نا. اپنی سوچوں کے دھارے بدلیں. دیکھو جب سوچیں بدلیں گی نا، پھر انہی سوچوں کے ساتھ دعائیں مانگنے کا فن بھی آئے گا. اور پھر جب دل کی تمنائیں بدلیں گی نا، پھر دعائیں پھر اور ہونا شروع ہو جائیں گی. یا اللہ اپنا بنا لے، یا اللہ تیرے جو محبوب ہیں ان کو میرا محبوب بنا دے. یا اللہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے. یا اللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت عطا فرما. تیرے آقا کملی والے کا فرمان کیا ہے، یا اللہ اس کی حقیقت سے مجھے نواز دے. پھر یہ دعائیں آنا شروع ہو جائیں گی، پھر یہ جذبے اٹھنا شروع ہو، پھر دعاؤں کے لفظ بدل جائیں گے، پھر دعاؤں کے جذبے بدل جائیں گے.
پھر دعاؤں کے لہجے بدل جائیں گے. پہلے آخرت جس لہجے میں مانگتے تھا اب اس لہجے میں نہیں مانگے گا, اب آخرت کو حقیقت کے لہجے میں مانگے گا. حقیقت لہجے سمجھتے ہیں؟ جیسے ابا کو جنت دے, اماں کو جنت دے, جب روزی کا وقت آیا پھر اس کا لہجہ بدل جاتا تھا. ماسٹر صاحب تھے, ٹیوشن پڑھاتے تھے لوگ, اس کا لہجہ بدل جاتا تھا. ہاں پھر لہجے بدل جائیں گے. کیوں؟ آخرت کی قیمت سامنے آ جائے گی. آخرت کی قیمت سامنے آ جائے گی. آخرت کی قیمت سامنے آ جائے گی. تو اس پہ محنت کرو اللہ والے, اپنے تن پہ محنت کرو, اور اپنے گھر پہ محنت کرو, اور اپنے دوستوں پہ محنت کرو. مومن بخیل ہوتا ہے یا سخی ہوتا ہے؟ اللہ والو سخی ہوتا ہے, بخیل تو نہیں ہوتا. دنیا کا سب سے بڑا سخی وہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اللہ کے بندے کو اللہ کی محبت پہ لگا دے, منت کر کے, اس سے مل کے, اس کی خوشامد کر کے, اسے بار بار اپنے ملاقات کر کے اسے اللہ جل شانہ کی محبت پہ لا دے. آپ جتنے آئے ہوئے ہیں, آپ کے آنے کا بھی کوئی ذریعہ بنا تھا نہیں بنا تھا؟ میں نے کبھی اشتہار تو دیا نہیں, اعلان بھی نہیں کیا, ایجنٹ بھی نہیں چھوڑے. آپ حضرات جو آئے ہوئے ہیں اتنے سارے, کوئی آپ کا ذریعہ بنا تھا نہیں بنا تھا؟ آپ کیوں نہیں بنتے ذریعہ؟ روشنی سے روشنی آتی ہے, لوگوں کا ذریعہ بنے. اگر حق ہے, اگر یہ محبت پانا حق ہے, تو پھر حق سے دوسرے کو معروم کیوں کیا ہوا ہے؟ اس حق سے دوسرے کو کیوں معروم کیا ہوا ہے؟ ہاں ایک بات میں بتاتا چلوں, جب حق کی محبت اندر آئے گی نا, پھر شیطان اپنی کوشش کرے گا, اور وہ کوشش جو کرتا ہے شیطان کا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی, بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, ایک محدث ان کے شاگرد ہیں. وہ محدث ساری زندگی محنت کی, ایک شاگرد کو رخصت کیا, جا فلاں جگہ جا کے لوگوں کو اللہ جل شانہ کا نام سکھا. اور جب جانے لگا تو ایک بات کہی کہ دیکھیں ایک نصیحت کرتا ہوں تمہیں, جب تو لوگوں کو اللہ کی محبت سکھائے گا, یہ دنیا میں بات سمجھنے کی ہے, آخری بات ایک ماہ تک پھر درس میں ہماری ترتیب نہیں بن سکے گی, زندگی کی خبر نہیں. ایک بات کیا کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو اللہ جل شانہ کی محبت سکھائے گا, لوگوں کو اللہ جل شانہ کی محبت سکھائے گا. اس پہ شیطان کو غصہ آتا. کیوں؟ شیطان لوگوں کو اللہ کی نفرت سکھاتا ہے, اللہ سے دوری سکھاتا ہے, سرور کونین سے دوری سکھاتا ہے نا, اپنے مختلف طریقوں سے, ہیلوں سے, بہانوں سے. اور تو لوگوں کو اللہ جل شانہ کے قریب کر رہا, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قریب کر رہا. اب یہ شیطان کبھی برداشت نہیں کرے گا. پھر اس محدث نے عجیب بات فرمائی, ان محدث نے, اس وقت میرے ذہن سے نام پتا ہوا ہے, انہوں نے عجیب بات فرمائی, فرمانے لگے پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان تیری ذات کے بارے میں ان کے دل میں وسوسے ڈلوائے گا, شک ڈلوائے گا, تاکہ یہ اس سے دور ہوں. جب دور ہوں گے وہ ان کے کانوں میں وہ جو اللہ جل شانہ کی محبت اور سرور کونین کی ذات اور آپ سے تعلق تھا وہ ہٹ جائے گا, کٹ جائے گا. اور پھر شیطان اپنے بیج بوئے گا, اس کو اور دور کرے گا, اس کو اور دور کرے گا. جب یہ دور ہو جائے گا, یہ شیطان کا مطلوب ہے. فرمایا سن, تو کہے کہ میں لوگوں کو اللہ جل شانہ کی محبت سکھاؤں اور دوسرے کو کی محبت سکھاؤں, اور سارا جہان تیرے بارے میں وسوسے اور بدگمانیاں پیدا نہ ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. بس اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا کہ جب یہ چیز آئے اس وقت اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا, یا اللہ تو میری حفاظت کر اور تو میری حفاظت فرما. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس تو میری حفاظت فرما. یہ ہوتا ہے. شیطان کی دکانداری چمکتی, اس کی دکانداری مان پڑتی نظر آتی ہے. ایک بندہ اس کے راستے سے ہٹ رہا, وہ کیسے برداشت کرے گا؟ سمجھو تو صحیح, وہ
कैसे बर्दाश्त करेगा؟ फिर उसका वाहिद हाल यही है, उसका वाहिद हाल यही है, वो दिलों के अंदर वसवसे, शक, बदगुमानी, शकूक डाले, शकूक डाले, और इसको दूर कर देगा, इसको हटा देगा। बस दोस्तों, अल्लाह पाक से इस्तिकामत मांगते रहना, ख्याल करो। बड़े बड़े कट जाते हैं, बड़े बड़े हट जाते हैं। सरवर कौन असलम के मुंह बोले बेटे कौन थे? हजरत ज़ैद बिन पीछे बैठे हुए हैं, घोड़े के पीछे बैठे हुए हैं। उनको हाजत महसूस हुई, उनको हाजत महसूस। उन्होंने आका से अर्ज किया, हुजूर मुझे अस्तंजे की जरूरत है। घोड़ा ठहराया, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह के लिए घोड़ा ठहराया। वो हाजत के लिए तशरीफ ले गए। काफिला रुक गया, सारा काफिला रुक गया। उनको कुछ देर लग गई, काफिला रुका रहा। यमन के कुछ लोग भी उसमें शामिल थे, यमन के कुछ लोग भी उसमें शामिल थे। काफिला चल पड़ा। बाद में उन लोगों ने तबसरा किया, कहने लगे इस हबशी काले गुलाम की वजह से हम सबको इंतजार करनी पड़ी, और एतराज किया और तनकीद की। हुआ क्या? हुआ क्या? सरवर कौनैन सल्लम के विसाल के बाद वो सारे मुर्तद होके मर गए। ईमान अल्लाह ने छीन लिया उनसे। वो लोग यमन वाले जितने भी थे, चंद थोड़े जितने भी थे, वो सारे के सारे। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरे अब्बा हजरत अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह को अब्बा फरमाते थे। मेरे अब्बा फरमाते हैं क्योंकि मेरे हजरत अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह के हस्ब थे, असली नस्ब से थे, अजमेर के थे, गजनी अफगानिस्तान के थे। फरमाते थे कि ये फकीरों का गोश्त बड़ा जहरीला होता है, ख्याल करना। फकीरों का गोश्त जहरीला क्या होता है? फरमाया इनकी गीबत करना, इनका गोश्त खाना है, इनका गोश्त बड़ा जहरीला होता है, जान में चला जाता है तो फिर बर्बादी कर देता है। तो शैतान सबसे पहले हमला करता है। शैतान को देखो, फरमाया शैतान को अकेली इबादत कबूल नहीं, लेकिन बाज़ वक़्त कबूल कर लेता है। अकेला लगा हुआ है, कोई बात नहीं, जब आएगा मैं इसको घुमा के रख दूंगा। लेकिन जो शख्स लोगों को इबादत के लिए बुलाता है ना, जिसको अल्लाह पसंद फरमाते हैं, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, मेरा अल्लाह भी बुलाता है आओ सलामती की तरफ, ये रास्ता है सलामती का। तो जो बंदों को अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत की तरफ बुलाता है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और उस शख्स के साथ सबसे ज्यादा अल्लाह की मदद भी होती है। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक ने एक निजाम दिया है, हमें मिलने बैठने की तरतीब दी है। ये शम्मा सदा जलती रहे, ये परवाने सदा ऐसे ही वहां बैठ के उस करीम का नाम को लेते रहे। इसकी कदरदानी करना, इसकी कदरदानी करना अल्लाह वालों, इसकी कदरदानी करना, इसकी कदरदानी करना। मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूं, जो कदरदानी करेगा मेरा रब उसे नवाजेगा, और कदरदानी नहीं करेगा वो बेनियाज है, उसे तेरी कोई जरूरत नहीं है, उसे तेरी कोई जरूरत नहीं। इसलिए अल्लाह वालों, अल्लाह से मांगते रहो, या अल्लाह तो मुझसे दीन का काम ले ले, या अल्लाह मेरी जवानी को खिदमत के लिए, दीन के लिए कबूल कर ले, कबूल कर ले, कबूल कर ले। मैं काबिल नहीं कबूल, मैं काबिल नहीं कबूल, मैं काबिल नहीं कबूल। जो मांगता है, जो मांगता है, जो मांगता है, अल्लाह जल्ल शानहू उसकी दुनिया के भी कामों की किफालत फरमाते हैं, उसको खिदमत के लिए भी, इबादत के लिए भी, इताअत के लिए भी कबूल फरमाते हैं। अल्लाह पाक आखिरत में भी महरूम नहीं फरमाते। तो अपने जज्बे बदलें, अपनी सोचें बदलें, और अल्लाह जल्ल शानहू से मांगें। मांगने वाले को, रोने वाले को मिलता है, मिलता है। तो करेंगे ना कोशिश, करेंगे ना,
تو اگر شیطان کے وسوسے آئیں گے تو ان کا وسوسوں کا مقابلہ اللہ کی طاقت کو ساتھ لے کے کریں گے. آئیں گے روکے گا تو کہے گا بس گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ لے. یہی تو بتاتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے دروشی پڑھ لے. یہی تو بتاتے ہیں. وہ بھی وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. روکے گا. میرے دوستو پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی درد بری ساری مجلس کو بشکوانے کا ذریعہ. کیا خبر آپ. کون ایسا ہو جس کا یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا راحم المساکین یہ کہنا ہی اس کو پسند آ جائے. کیا خبر. ابھی ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے درد کے ساتھ غم کے ساتھ. یا اللہ تجھے اب تک نہ پایا اور تیرے حبیب سرور کون وسلم کو اب تک ہم نے فراموش کیا. یہ بہت بڑا ظلم کیا. یا اللہ تجھے چھوڑا تیرے حبیب کو چھوڑا. یا اللہ تیری محبتوں کو چھوڑا تیرے تعلق کو چھوڑا. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور اے اللہ آئندہ کے لیے ہمیں قبول فرما ہماری نسلوں کو قبول فرما. تو مانگیں گے نا اللہ سے مانگیں گے نا اور ایسا مانگیں گے کہ اس کو ترس آ جائے. ایسا مانگیں گے اس کو ترس آ جائے. ایسا غم سے مانگے اس کو ترس آ جائے.